ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا ایک قصہ سنایا۔ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے۔ محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا، ذرا ہمارے گھر چلیے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہمارے گھر ایک موت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، ایک عورت کی لاش ایک کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور بڑے بڑے کھجورے اس لاش کے چاروں طرف، سر سے لے کر پاؤں تک، دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے ان کو دیکھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قریب جانے کی کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے ہم سے کہا، آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں، ہمارا تو خوف سے برا حال ہو رہا ہے۔ آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پہنچانا ہے، کیسے اس کو غسل دیں، کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں؟ یہ کھجورے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کچھ پڑھ کر احصال ثواب کریں اور دعا کریں تاکہ کم از کم اتنا موقع مل جائے ہم اس کو اس کی قبر تک پہنچا دیں اور اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو اس مردے سے ہٹا دے، ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو اس کی قبر تک پہنچا دے اور یہ فریضہ ادا کر سکے۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے دیکھا وہ سب کھجورے میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئے ہیں۔ بس ہم نے کہا، اب اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اس نے اپنا فضل فرمایا، اب تم لوگ اس کو غسل اور کفن دے دو۔ چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اسے قبرستان لے گئے اور جا کر اس کو قبر میں اتار دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لیے گئے، آخر ایسا کون سا برا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا؟ اللہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا، وہ نیک صالح تو نہیں تھی، بے نماز تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے، شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا ہو، وہ یہ کہ وہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹی وی پر گانا آ رہا تھا، وہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹی اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز بند کر دو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے کہا، اماں اذان تو روزانہ ہوتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے یہ سن کر کہا، بظاہر معلوم ہوتا ہے مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے یہ اسی گناہ کا وبال اور عذاب ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اذان کے مقابلے گانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ٹی وی کا شوقین ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو دین کی پرواہ نہیں رہتی۔ چنانچہ دیکھ لیں ہمارے ہاں رمضان شریف میں کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹی وی دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف تراویح ہو رہی ہے اور دوسری طرف ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں اور ہمارے دشمن ٹی وی کے ان پروگراموں اور فلموں کو ایسے اوقات میں دکھاتے ہیں تاکہ مسلمان افطاری پوری توجہ سے نہ کریں، تراویح نہ پڑھ سکیں۔ چنانچہ مسجدوں میں تراویح ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور ٹی وی کی وجہ سے نماز میں نہیں آتے۔ یہ گناہ ہر گھر میں بکثرت ہو رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خراب ہے۔ آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے اور اس میں ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے۔ اس مجلس میں جتنے حضرات یہاں جمع ہیں، اگر ہم سب اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں گے تو ایک نیک ماحول بن جائے گا اور اس طرح آہستہ آہستہ اچھا ماحول بنتا چلا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔